الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. پیچھے والے حضرات ایک دوسرے کو جگہ دیں، مل مل کے بیٹھے، اور قریب قریب بیٹھے تاکہ پیچھے والے کی جگہ مل جائے. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. دوستوں میں بکثرت میں بیان کرتا ہوں. گویا کہ میرے بیان کی ابتدا اسی جس طرح سیاست یا اثر میں آیا اپنی معاشرہ کے علاج کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے محترم طالب بڑا میرا بیان میری بیان ہوتا تھا باقاعدہ مریض ماں کبھی مزہ کرتا تھا. ماں صاحب سے جاتا تھا لگا ٹھیک ہوتا ہے کہ میرا پلوز بہت زیادہ ہے. آپ نے پریشان کیا کی لڑائی تو وہاں بھی بکثرت ہونا چاہیے کہ ایسا والی یہاں پہ آیا تھا. اس بنا پر ہمارے لیے مسجد غیر معروف نہیں ہے. میں غیر معروف ہوں. ویسے وہ حضرات میں وہ زمانے میں تھے مگر کیونکہ مسجد بڑی مقام موجود اس طرح سے مجھے یہاں اس بات کرتا ہے. اگرچہ میں اس وقت بیان کرنے سے زیادہ عاجز کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں شعبان سے روزانہ جو بیان کر رہا ہوں مستقل لوگوں میں راضی ساری میں بیان کر کے آ رہا ہوں. ویسے اب میں بھی کچھ تھک گیا ہوں. یہ کچھ طبیعت آمادہ نہیں جو بدریشر کا بھی اچھا ہے کبھی کر سکتا ہوں. اس بنا پر ہم نے اپنے عزیز سے کہا کہ میں مختصر بیان کروں گا. اس بنا پر مختصر اس طرح پڑھی کہ یہاں جامع ہے. اللہ تعالیٰ اسی پر بھی بیان کرنے کی کوشش کریں.
سورہ نہایت جامع نہایت مختصر یہ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں. والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلی اللہ علیہ وسلم. اس سورہ کی برتری اور اس کی بزرگی کے لیے یہی کافی ہے. حضرت امام صاحب عبداللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر قرآن میں کوئی سورہ نہ رہتی یہی رہتی تو عمل کے لیے کافی. دین کے جتنے شعبے تھے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورہ میں جمع کروا دیا. اگر اس کے معنی اور مطالب پیش نظر رہیں تو کوئی اور دوسرے علوم کی ضرورت ہی نہیں پڑے. جہاں کا چاہتا ہے ارشاد فرمایا بنا قسم ہے زمانے کی کچھ اہمیت ہے جس میں ہم لوگ زیادہ وقت نہیں رہ گئی. معمولی باتوں میں فضول باتوں میں مشغلوں میں اپنے اوقات کو ہم ضائع نہیں کرتے. سب سے قیمتی چیز وقت ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے سب سے قیمتی چیز وقت ہے اور وقت ہی کا زیادہ آتا ہے. وقت کی قدر کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کچھ اسلام میں مری ترک مارا جائے. وقتی میں جو ہے لاجنی بات یا کوئی بات وقتی کے اندر ہے. یہ حسن اسلام میں مری ترک ہو مارا جائے. آدمی کو حسن اسلام کی بات ہے جس نے معاش یا معاشرت نہیں اسلام لایا ہے جس کے اہمیت کے خاطر. چنانچہ اسلام کے جو اہم جو ارکان ہیں ان میں سے ایک حدیث میں بہت سی حدیثیں نمل اعمال ہیں اس میں سے اس حدیث کو بھی فرمان ہے میں خود اسلام مری کر کو مارا جائے گا. جو لایانی باتیں ہیں اس کو کر سکتا ہے. اگر خود اسلام چاہتے ہو اسلام کے اندر خوبی چاہتے ہو تو اپنے اوقات کی نگہداشت کرو. اوقات کو یہ کس میں ضائع ہو رہا ہے. ایک بزرگ نے بہت عمدہ لکھا مشکات صحیح یہ سعادات حقیقیت حاصل کرنے کے دو چیزوں کی ضرورت ہے. یہ لفظ مسائل لکھا ہے. سعادات حقیقیت کو حاصل کرنے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ برے ساتھیوں سے احتراز کیا جائے تاکہ قلب کے اندر فساد نہ آنے پائے. برے ساتھیوں سے قلب میں فساد آتا ہے. اس جگہ پہ اس کے صحبت نیک ساتھی ایسے ساتھیوں سے احتراز کرو جو تمہارے فساد قلب کے ذریعہ بنے اور ایک چیز اور بات اور ضیاء وقت کا ذریعہ بنے. فساد قلب کے ساتھ ضیاء وقت کے ذریعے معلوم ہوا وقت کا ضائع کرنا یہ فساد قلب کا ذریعہ ہوتا ہے. کہیں کہ کوئی شخص فساد قلب چاہے گا کوئی نہیں چاہے گا. کبھی ایسا آگاہ ہو جاؤ تمہارے قلب میں گوشت کا اٹھا ہے فصلت جسد خود جب وہ فاصل ہو جائے گا تمہارا سب بدن فاصل ہو جائے گا. سلامت جسد یہ تعلیم ہو جائے گا تمہارا بدن تعلیم رہے گا درست رہے گا. صلاح قلب خرچ چاہتا ہے. ظاہری اعتبار سے بھی آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے قلب میں فساد نہ آئے. ہم لوگ کو معاملہ دعا کا ہے فوراً آتا ہے بنانا ہمارے قلب پر کچھ اثر ہو گیا دعا کیجیے. سب سے زیادہ گھبراہٹ جو ہوتی ہے یہ فساد قلب سے وقت ہوتی ہے. اس بنا پر ڈاکٹروں کے نزدیک بھی حکیموں کے نزدیک بھی فساد قلب کی اہمیت ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اگر قلب کے اندر کوئی فساد معلوم ہو تو بڑے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اگر مجھ کو کرے تو بڑے ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا. ان کو سمجھ میں آئے کہ میرے قلب میں کچھ ہے. یہ فساد قلب ملکوتی کی قلب ملکی کی جب اتنی فکر ہے میرے دوستوں قلب ملکی یہ ہے
یہ جسمانی قلب ہے. قلب ملکی کی جو اتنی اہمیت ہے، جو قلب ملکوتی ہے، یہ بس سعادت اور ثقافت کا مدار اس کی کتنی اہمیت. اس قلب کی اتنی اہمیت ہے جو لوٹا ہے گوشت ہے، کوئی نادرست خراب نہیں ہونے دینا چاہتا. تو جو قلب وہ ہے جس کو قلب حقیقت میں کہا جاتا ہے، یہ سعادت اور شقاوت کا مدار اسی پر ہے. یہاں تو قلب کی صحت اور فساد کا مدار اس قلب پر ہے، اور اس قلب پر سعادت اور شقاوت کا مدار ہے. اگر یہ ٹھیک ہے جو سعادت ہے، اگر ٹھیک نہیں ہے تو شقی ہے. اللہ محمد جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے وہ قلب مربوطی کے متعلق ہے. پھر قلوب بھی مربوط، منافقین کے بارے میں پھر قلوب، یہ قلب میں مربوط. کیا مرد ہوئے؟ ایک رنگ بھی ہوئی، دو رنگ بھی ہوئی نہیں. یہ قلب فساد جو اللہ کے نزدیک فساد ہے، جو ہمارے بزرگوں کے یہاں فساد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں فساد ہے، وہ فساد ہے. پھر قلوب میں مرد. منافقین کے بارے کیا ہے کہ قلوب میں مرد ہے. کیا ہے؟ نفاق، ریاکاری ہے، عجب ہے، دلدار ہے، غرور ہے. یہ قلب ہے جو امراض ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، قرآن کہہ رہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری گناہ کو نہیں چھوڑو اور باطنی گناہ. باطنی کیا ہے؟ قلبی تو ہے، چاہے اس کو باطنی کہیے چاہے قلب کہیے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. ہم لوگ سے تو ظاہری گناہ نہیں چھوڑا جا رہا ہے. چوری نہ کرو، چور کوئی نہ کرو، یہ ظاہری گناہ ہے. اور یہ کہ گھر میں ریا نہ آنے پائے، یہ تو باطنی گناہ ہے. ریا کا تعلق باطن سے ظاہر سے نہیں ہے. ان یسیر ریا شرک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. یہ باطنی گناہ ہے. شرک میں مقصودیت میں شرک کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، اور شرک جلی میں معبودیت میں شریک کرتا ہے. دونوں ممنوع ہے. لا الہ الا اللہ سے دونوں کی نفی کرنا ہے. لا الہ لا معبود الا اللہ شرک جلی سے نکل گئے، اور لا مقصود الا اللہ، مقصود بھی ہمارا کوئی نہیں ہے، شرک خفی سے نکل گئے. شرک جلی میں معبودیت میں شریک کرتا ہے، اور شرک خفی جو ریا جس کو کہتے ہیں مقصودیت میں شریک کرتا ہے. نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے پڑھتا ہے، لیکن اس میں نیت یہ ہے کہ لوگ اس کو بزرگ سمجھ کر کے اس کو ہتیا ہٹائے نہیں. مقصود میں نفی، مقصود میں شرکت ہوئی، معبود نہیں سمجھا، مقصود سمجھا. اس بنا پر دونوں کی ریا یہ قلب ہے، ایک ریا ہے، ایک مرض قلبی ہے. ہمارے سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ہم سب کے سب ماضی اقبائے ریا میں رہ چکے ہیں، اقبائے ریا میں رہ چکے ہیں، ریا کے گھاٹی میں ہم لوگ رہ چکے ہیں، اس سے نکلے کر ایک ساتھ آئے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ صاحب کہ کوئی شخص یہ جملہ کہہ نہیں سکتا تھا. سید عبد القادر جیلانی نے کہا ہے کہ ہم سب لوگ ریا کے گھاٹی میں رہ چکے ہیں، اس گھاٹی سے نکل کر کے اخلاص پایا میں آئے. یہ کہہ سکتا ہے ہم ریا میں تھے؟ کوئی نہیں کہے گا. صحیح راضی کو غور سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ریا کیا تھا. ہمارے حضرت خالی فرماتے ہیں کہ جو عمل جیسے بھی کرتا ہے کرتا رہے، اس کو نہیں روکو. جو عمل جیسے بھی کرتا ہے کرتا رہے. ریا سے کرتے تو ظاہر سے کرنے دو. ریا سے کرتے کرنے کیا ہوگی؟ عادت ہو جائے گی، اور عادت سے کرتے کرتے عبادت ہو جائے گی. گھاٹیاں اس بنا پر ریا سے بھی جو کام کر رہا ہے وہی انشاءاللہ اخلاص تک پہنچا دے گا. دوست ریا ایک مرض قلبی ہے، ان یسیر ریا، اور ایسا ہے جو شرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ترجمان کوئی ہو سکتا ہے قرآن کا. وہ فرماتے ہیں ان یسیر ریا. ایک سال مشکات پڑھا دے کہا جائے تو حقیق نظر ہے، پہلا مشکات پڑھا بعد میں دیکھو پڑھا رہے تو نہیں آئے، کیونکہ اس پر نظر نہیں آتی. آمین بھی کے لیے ارفا بھی بڑی ہی مسائل سے کرتے ہیں. اس کو دیکھو کیا ہے ریکارڈ میں کیا لکھا ہوا ہے. کتاب الریکارڈ کا بھی پڑھا سیکھتے
اتفاق سے ہم کو لوگ نااہل سمجھتے ہوتے کہ کتاب الرکعتی پڑھائی دیتے ہیں، ہم کو مشکل ہے، زندگی اسی میں گزر رہی ہے، کتاب الرکعتی پڑھا رہا ہوں میں، مجھے اس کی ضرورت ہے جو پڑھا رہا ہوں، ان لوگوں کو ضرورت ہے کتاب الصلاۃ، کتاب الزکات کو پڑھا، اور بڑے لوگ ہیں اور اس کو سمجھنا نہیں صوفی کسی بھی آدمی کو یہ تو کتاب الرکعت نام بھی رہے گا پڑھانے کا اور لڑکے بھی جڑے رہیں گے، تو یہ اصل ہے، بنیاد ہے، اس پر بھی ٹھہرو، طلبا کو صحیح ترجمہ کراؤ، صحیح مطلب بناؤ، مانو کمر صاحب نہ بڑھو، جیسے بادل گزرتا ہے ایسے گزرو گے کیا حاصل ہوگا، مانو کمر صاحب جیسے بادل گزرتا ہے ویسے گزر جاتے ہیں، تو سمجھ میں آئے گا، تو بنیاد تو عقائد پر ہے، بنیاد ان امراض پر ہے، ثقافت اور سماج کی بنیاد ان پر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم اجعل سریرتی، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، اللہم اجعل سریرتی، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر اور میرے ظاہر کو بھی اچھا کر دیجیے، اس زمانے میں رہتا ہے ظاہر اچھا اور باطن یہ سب کہتے رہتے ہیں، وہ لوگ غیر موقف لوگ، دیکھیے جو ظاہر کیجیے کو بخار یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا توازن قائم رکھا ہے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اللہ میرے سریرہ کو میرے باطن کو ظاہر سے اچھا کر دیجیے اور ظاہر کو بھی اچھا کر دیجیے، دوسرا آدمی کہتا ہے تو ٹھیک ہے باطن ٹھیک ہو گیا، باطن ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، ہمارے حضرت مولانا محمد کا ایک مثال دیتے کہتے دیکھو کیلا لے لو، اس کے چھلکوں میں نکالو، پھر کوئی کھائے چھلکا کھایا جائے نہیں جاتا، سکھائے تو پھینک جائے، یہ کہا کہ یہ گودا اثر ہے اور چھلکا کیا فرق، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور ماتے تھے کہ چھلکا نکال کے پھینک دو گے تو گودے پر 1 گھنٹے کے اندر مکھی آ جائے گی اور اس گودے کو خراب کر دے گی، تو ظاہر شرع نہیں صرف چھلکے تھے، ظاہر شرع اگر درست ہوگا تو باطن ٹھیک رہے گا، باطن بھی خراب ہو جائے گا، اس طرح پر ہماری شریعت میں اعتدال ہے، ہمارے علماء و مشائخ صوفیہ نے اعتدالی مسلک اختیار کیا ہے، ظاہر کو بھی نہیں چھوڑا ہے اور باطن کی طرف تو توجہ تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، دوست وغیرہ عجب، کردار، غرور، یہ سب باطنی امراض ہیں جو آدمی کو ناش کر دیتے ہیں، چلتا آدمی راستے میں یہ امراض درمیان میں آتے ہیں تو وہی رہ جاتا ہے، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کب آئے گا شیوخ سخت، بہت سے ہم نے مشائخ کو دیکھا کہ گر گئے انہیں امراض کی وجہ سے، چلے تو ٹھیک لیکن درمیان میں آ گیا کیا پلا رہ گیا، درمیان میں آ گیا، یہاں پہ لکھا ہے علماء نے کہ بہت سے مشائخ چلے ہیں، امراض چھوڑیے کرامات کے دلہن میں پھنس گئے، خدا تک نہیں پہنچے اور راستہ نہ اچھے پھٹک جاتے، کم رائے نا شیوخ سخت، بہت سے ہم نے شیوخ دیکھ کر گر گئے، پوچھتے کہ پوچھتے ہلاک ہونے والے کے لگے ہوئے ہیں، مشائخ نے اپنے چشمے بصیرت سے دیکھ کے بتایا کہ پوچھتے کہ پوچھتے خالقین مشائخ کو دیکھیں ہلاک ہو کے پڑے ہوئے ہیں، جیسے گاڑی لڑ جاتی ہے نظر جس دن بڑے ہوئے پڑے رہتے ہیں نہیں، ہم نے دیکھا لندن یہاں نہیں دیکھا، گاڑی لڑی 10 میں بڑے ہوئے پڑے رہتے ہیں، کیونکہ ایک گاڑی لڑی 2 گئے، پوچھتے پوچھتے بڑے ہوئے پڑے رہتے ہیں، اسی طرح اس راستے باطن میں جب عجوب آیا، کردار آیا، غرور آیا، اپنے عمل پر نظر آئی کہ میں بھی کچھ ہوں، خود کے گر گیا، کم آئنا شیوخ سخت، بہت سے مشائخ کو ہم نے دیکھا راستے سے گر گئے، کہاں گئے ہلاک ہو گئے، اس راستے میں جتنا بڑھے اتنی طرح آنا چاہیے، اتنی نیستی آنی چاہیے، جتنے لوگ ختم ہوئے ہیں سب دعاوی کاذبہ سے ختم ہوئے، یہ لفظ ہے علماء مشائخ کے ہمارے، دعاوی کاذبہ، جھوٹے دعووں سے گرتے ہیں، تم کو ابھی کیا حاصل ہوتا ہے تمہاری دعوت کے، کرامات کے دلہن تک پہنچ گئے، سمجھے کہ یہی خدا ہے اور اسی میں نپٹ گئے، خدا سے رہ گئے، ان کرامات سے رہ گئے، پھر پیچھے کر دیے گئے، یہ مخلص نہیں ہے سر۔ جب میں آیا پہلی مرتبہ ممبئی
ہونے والا ہے بند. تو جب 50 منٹ پہلے میں نے کہا کہ بمبئی آ گیا کیا؟ اب روشنی دیکھ کر کے اب تو دور کر کے میں نے بمبئی آ گیا. کہا بھائی بہت دور ہے چلو. اب 10 منٹ کے بعد پھر میں نے کہا بمبئی آ گیا کیا؟ کہا نہیں بمبئی بہت روشنی ویسے ہی چمک دمک سب معلومات کے پہنچ گئے. بہت دیر کے بعد یہاں پہنچے ہم لوگ. تب بمبئی میں دوستو اللہ کے راستے میں بہت سی روشنیاں بھی ملیں، لیکن وہ روشنی اصل نہیں ہوگی، منزل مقصود نہیں ہوگا. سب سے خوش مسیح بڑے اے ابو الحسن پار راحت کا بھی نہ سلن. اے ابو الحسن ابھی بہت راستہ باقی، چلو ابھی بہت راستہ باقی ہے، چلتے رہتے پہنچو گے تو پڑا چلے گا. چاہے بزرگ تھے، چاہے ایک شخص رہتے، انہوں نے کہا حضرت میں تو واقعی ہو گیا. کہا کیسے؟ کہاں میں دیکھا دور، ہم نے افق پر فضا میں نور دیکھا ہے عمر کا. کہا نہیں نالائق وہ نور تمہارے وضو کا ہے، ابھی تو نماز کے نور کو بھی نہیں پہنچے ہوتے. یہ تمہارے وضو کا نور ہے، طہارت کا نور ہے، ابھی تو نماز کے اور خدا والا نور ہے تو وہاں تک کوئی کہائی ہوئی. اس طرح سے اس راستے میں انانیت کو فنا کرنا ہے، دعویٰ کو فنا کرنا ہے، اور دوستو اپنے پر نظر کرنے کو فنا کرنا ہے. تم کون ہو اپنی نظر؟ تمہاری نظر تو اللہ ہی کو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں بہت پانی صحیح معنی میں پانی. ایسے پناہ کی باتوں کون سمجھتا ہی نہیں، جہاں سے وہاں تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھا. وہاں آئے تو کچھ سمجھے، یہاں آئے تو کچھ سمجھے. فرماتے ہیں اس راستے میں جتنا جس کو ملے اس کے قطعی نظر کرے تو آگے بڑھے گا. اگر اس چیز پر رہا تو وہیں رہ جائے گا، آگے بڑھ نہیں سکے گا. جہاں ہے وہاں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باطنی امراض سے محفوظ ہے. سخت خود مشیبہ عمدہ شعر ہے ہمارا روم کا، ہمارے مذہبی شعر ہے. ابو الحسن سنا ہے تو انہیں کے خلاف میں کہتا ہوں تو سمجھتے ہو گئے کچھ نہیں ہوا. سخت خود مسیح بڑے اے ابو الحسن پارے راحت کا بینا شدر. بہت باقی ہے، چلو آگے. منزل مقصود تجربی سامنے حضور آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا کہ آؤ تم ساتھی رہے ہو. کہا ہم ایک بار کی طرح پر بھی آگے نہیں بڑھے. آپ کا مقام ہے کوئی مقصد تک پہنچے، ہم نہیں پہنچے، بھی نہیں پہنچے. دوستو یہ راستہ بہت اہم بھی ہے، نہایت باریک ہے. اللہ کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا بھی ہے. ہمارے حضرت مولانا یعقوب صاحب صدر مدنی تعلیم دیوبند فرماتے ہیں یہ راستہ ایسا ہے کہ لاکھوں کا لاکھ کا چلو پہنچو میں نہیں، لیکن اللہ کی توفیق شامل ہو جائے تو منٹوں میں پہنچ جاؤ گے. دل کو درست کرو، دل کو متوجہ کرو. اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، اس کی بڑی عظمت ہے. دل مبارک اگر فساد کے بغیر دل ہے تمہارا، یہی دل تم کو وہاں پہنچا دے گا. اور اگر فساد لیے رہو گے، بدنیتی لیے رہو گے، نفاق لیے رہو گے، مشائخ سے تم کو بدنی، نبی سے بدنی، قرآن سے بےتمان نہیں، کیسے پہنچو گے؟ نہیں پہنچ سکتے. جناب میں تو سب سے یہی ہے کہ اپنے نقائص ہر کی نفس خیش را دید و شراب، ہر کی نفس خیش را دید و شراب سوئے استقمال خود دے سکتے. جو اثر تھا جس نے اپنے کمی کو دیکھا وہ آگے بڑھے گا، اور جو لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اپنی کمی کو نہیں دیتے، ذاتی کو دیکھتے ہیں، نیچے نیچے چلے جاتے ہیں. اللہ کے ہاں عجز کی حقیقت، عجز کی قدر ہے، دعوت نہیں. دعوت وہاں ہے ہی ہے. اللہ خود کہتا ہے متکبر کہاں کہ تم آئے پر تکبر آیا. اللہ کے خصوصیت میں سے تکبر، بندے کا کام تکبر کرنا نہیں ہے، وہاں سے تواضع ہے، انکسار ہے. جو اس راستے میں انانیت کو لے کے چلے گا کبھی نہیں پہنچ سکتا. بڑا احتیاط کرو. میں خود بھی نہیں، ہزاروں کمالات ہوں، ہزاروں، لیکن ان کمالات کی کوئی وقت نہیں ہے اللہ کے ساتھ. حضرت خواجہ محمد معصوم جن کے 7,000 خلیفہ تھے، ہر جہاں ہندوستان کو انقلابی تھی،
مجدد صاحب کے پاس انقلابی اور لانے والے خواجہ محمد معصوم انقلاب ہے، ورنہ ایسا سرکٹ لاگو ہو گیا تھا اس کے زمانے میں. انہوں نے اپنی توجہات سے انقلاب پیدا کر دیا. مجدد صاحب جیل میں تھے، پورے میں نہیں، کتاب قلم کے ذریعے سے پڑھ دیا موت. اکبر جب میں جہانگیر جیسا معتدل آدمی لے آئے اور جہانگیر جب شاہجہاں کو لے آئے اپنے کرم کے ذریعے سے، اور اورنگزیب کو لے آئے جو صاحب نسبت بزرگ تھا اپنے قلم کے ذریعے سے. تو یہ حضرات معذور شاہی برقرار رکھنے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت تعلق رکھے. شاہجہاں کے بارے میں آتا ہے جب روپیہ لیتا تھا تو اس کو دھوتا تھا، ہاتھ کو دھوتا ہی ندی سی لگا. جہانگیر ان لوگوں کے واقعات ہیں. ایک واقعہ جہانگیر کا میں عبرت سے بیان کرتا ہوں کیونکہ مجھے ان چیزوں سے بڑی عبرت ہوتی ہے. جہانگیر سے لوگوں نے کہا حضرت رس ہو رہا تھی، رام گھر بانٹتا تھا، کہاں فریاد رس لوگ کس سے فریاد کریں گے؟ آگے گھنٹی بھی تھی نہیں، گھنٹہ لگائے ہوا تھا، کھڑکڑاتے تھے، آتا تھا، سنتا تھا، حساب کرتا. کہا حضرت اب رات میں جاتے ہیں کچھ تھوڑا فرمایا من یہ شے عزیز ہے درخواست نمک در الفاظ بہت عمدہ ہے. میں اس وقت عزیز کو خواب میں گزارنا نہیں چاہتا. وقت عزیز رات کو میں وقت عزیز کو خواب میں گزارنا نہیں چاہتا. خواب ہے کیا بڑے شرط بہت بڑا خواب سامنے سو رہا ہوگا. اب تو جاننے کو مل گیا یہ جہانگیر کا واقعہ ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں یہ واقعہ امام محمد کا ہے تو میں نے سنا ہے. حضرت امام محمد جاگ رہے تھے. کسی نے کہا حضرت یہ ہمارے ائمہ کا وہ بادشاہ کا ہے اور یہ ہمارے امام کا ہے امام محمد. ان سے کسی نے کہا حضرت رات بھر آپ جاگتے ہیں، کچھ اپنا خیال کیجیے، صحت کا خیال کیجیے. امام محمد سے کہا. امام محمد نے کہا کہ کوئی پبلک سو رہی ہے گیا کہ محمد جاگ رہا ہے، اگر میں سو جاؤں تو سیاح کا کیا ہوگا؟ کون کے لیے پناہ مانگے گا؟ امام محمد ان کی کتاب ہے یہودی نے دیکھا نصرانی نے، بڑی عمدہ کتاب خاصا کتاب محمد نے اثر. کہا یہ چھوٹے محمد کی کتاب ہے تو بڑے محمد کی کتاب کیا ہے؟ آپ مسلمان ہو گیا. کہا کتاب محمد اثر پٹا تو کیا محمد اکبر، محمد اکبر کی کیسی کتاب ہوگی؟ یہ ہمارے اکابر بادشاہ ایسے تھے، امام ایسے تھے دوستوں. ان لوگوں نے دین کو سنبھالا ہے. رسمی دین نہیں تھا، رسمی علم نہیں تھا، حقیقی علم بھی تھا، حقیقی علم بھی تھا، حقیقی صفت بھی تھی. نسبت معلّہ حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے حضرات کے ذریعے سے کام جیسی. بہرحال میں کہہ رہا تھا یہ قلب میں یہ امراض ہوتے ہیں جو ہمارے ہلاکت کے سبب بنتے ہیں. اس بنا پر ان قلب کی اصلاح کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اللہ سے دعا کرو، اللہ سے اللہ مجد سے یہ کتنی عمدہ بات ہے کہ اللہ ہمارے قلب سے اردو کو نکالیے، انسان کو نکالیے، عاجزی پیدا کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجز و فقری، عاجزی میرے لیے فقری بات ہے. الگ کیا ہے؟ الفقر لوگ پڑھتے نہیں. صحیح روایت یہ ہے العجز و فقری، میرے لیے عاجزی فخر کی بات ہے. خدا کے لیے تو قدرت فخر کی بات ہے، لیکن بندے کے لیے عاجزی فخر کی بات ہے. کہتے ہیں سیدنا ارے بھائی یہ سب لوگ اپنے اعمال کے لیے دروازوں پر کھڑے تھے، یہ حقیر عاجزی کو لے کر کے میدان پہنچ گیا محل میں، ابھی سب دروازے پہ رہ گئے. عاجزی شریف کی بنیادی چیز عاجزی بنا ہے، نیستی ہے. اپنے کمالات سے قطعی نظر کرنا ہے، اپنے کمالات سے قطعی نظر کرنا، یہ قریب فرماتے ہیں. خواجہ محمد معصوم کی بات آئی تھی، فرماتے ہیں کہ ایک وقت مقرر کرو جس میں اپنے کمیوں کا استحضار کیا کرو، کمالات کا نہیں. ہم تو سوچتے ہیں یہ لکھا، وہ پڑھا، وہ کیا نہیں. جب آؤ بات ہو گئے بس یہی اپنی کمالات، کچھ نہیں ملے گا. ان کمالات کے بیان کرنے سے کچھ نہیں ملے گا. اپنے زلات کمیوں کو بیان کرے تو سب کچھ ملے گا. یہ ہے دین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر چلائے
طریق ہے، یہ خدا کا طریق ہے، یہ باطنی دین ہے. اس دین پر جتنا چلے گا اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اللہ کا نوازا جائے گا. اپنے کمالات کی نفی کرو، ذرات گناہوں کا اعتراف کرو. اگر محترم حضرت ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مشفق المقر المعترف الذنبی اسألک مسألۃ المسکین. آپ پہلے ایک اتحاد مجھے کی دلیل اللہ میں ڈرنے والا، میں رونے والا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا. آپ میرے پتہ فرمائیں. یہ ہے طریق. طریق یہ ہے، طریق فنا کا نام ہے. اپنی نفی جتنی ہوں گی، جتنی لا الہ سے نفی ہوگی وہی الا اللہ کے بعد مال تیار ہوگا. پورا سلوک لا الہ الا اللہ میں ہے. لا الہ نفی ہے کمالات کی، اور الا اللہ کے کمالات کے اس بات ہے. ان دونوں کلموں میں پورا طریق نام ہے، نفی اور اس بات. سلوک اور تصریح کے لیے سب سے اہم کلمہ یہی لا الہ الا اللہ. اپنے حقیقت کو پہچاننا، اپنی کمیوں کا استحصال کرنا. کیا آپ نے رمضان دیا رہا ہے، کتنا آپ نے آپ کے تعلق بڑھا ہے، کتنا آپ کی نسبت میں ترقی ہوئی، اس کا استحصال سوچنا چاہیے. کتنا آپ کے اندر تقویٰ آیا. اخیر میں بیان کیا کچھ انہیں پسند چاہیے تو یاد ہو گیا. علامہ آسانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف آئے تھے لکھنؤ، اعلان ہو رہا تھا بہت ہر چیز منع، یہ منع، یہ نہیں کھائیے، وہاں کھانے کی آتی روٹی یہ کھائیے. ایک دن سب چیزیں جن چیزوں سے منع کیا تھا سب سامنے رکھ دیا. وہاں کے سامنے کہا کھائیے، اور کھانے کا کھائیے. اب تو آپ منع کرتے تھے، آج ہم کہتے ہیں کھائیے. انہوں نے کہا حضرت یہ آپ ایسے معائنہ ہو رہا ہے، یہ آپ کا مرد کتنا گیا. میں مجھے چیزیں اس لیے کھلا رہا ہوں کہ دیکھیں اس کا اثر برا پڑتا ہے. مجھے چیزوں سے آپ کے صحت کا مجھے اندازہ لگانا ہے کتنی صحت ہوگی. یہ تو صاحب صاحب سے جا سکتا ہے. لیکن میں نے کہا کیا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ پہلی دن میں نے پڑھا تھا اور اخیر شاید اخیر دن میں پڑھا ہوں. اس وقت تقویٰ کا مطالبہ کیا گیا تھا. آج تقوی کا امتحان کے کتنا حاصل کیا یہ دسترخوان ہوئی ہے. نہیں سمجھے؟ وہ تو کھانا جو مضر تھا اسے منع تھا، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پیو، یہ نہ دیا. آج سب سے ہم کھلا رہے ہیں چیزیں تاکہ معلوم ہو کہ مہینے میں تقویٰ کتنا حاصل کیا. تقوی کا بھائی اندازہ آپ کو لگانا چاہیے. 50 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، لال جب تک قبول سنتے چلے آ رہے ہو. کتنا تقویٰ، کتنی زبان کی حفاظت تم نے کیا، کتنے دل کی حفاظت کیا، کتنی آنکھوں کی حفاظت کی. یہی تقویٰ میں تقویٰ یہی ہے کہ معاشی سے بچنا. یہی تقویٰ ہے. آنکھوں کو بد نظری سے بچانا، کانوں کو بد سمجھی سے بچانا، زبان کو بد سے بچانا. یہی تقویٰ ہے. چشم بندو، لب بندو، پر گن داری نکل نظر کہتے ہیں. ابھی آنکھ کو بھی بند کرو، آپ کان کو بھی بند کرو. اگر اس کے باوجود بھی نور حق میں دیکھو تو مجھ پر ہنسو. اب بمبئی کی ایک مثال مجھے سمجھ آئی. ہم لوگ تھے بمبئی میں، بہت ضرورت ہے. حکیم مختص صاحب بھی تھے بڑے اچھے. لیکن ان کا تقریر میرا بیان ہوتا تھا، ان کا بھی ہوتا تھا. بہت خوش تھے. یہی بیٹھے میں نے بیان کیا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے یہ اللہ اگر میرے کلام میں کوئی اثر ہو تو مجھ کو ایک کرسی بنانے دیجیے. ورنہ میں جنگل بیابان آدمی ان کو وہاں پہنچا دی. انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ کار میں آ جاتے ہو. تو ان کی ایک بات میں بھی بیان کر دوں. ہم لوگ چوپاٹی رکھتے کنارے تھے، کنارے بڑے بڑے پتھر بھی رکھتے ہیں سمندر کے کنارے. لیکن مکان کو دوری پر ہے، مکان کو دوری پر ہے. بڑی ان کا بہت سے لوگ تھے. لیکن میں بہت بیان کرتا ہوں، ان کا کام دیکھا ہے کسی اہل دل کا کلام بیان کرتا. یہ بڑی ہی اس کی بھی قدر ہے اور اپنی بھی ہے کہ عمل کی اشارت ہو گئی. کہا اتنے بڑے پتھر اس سمندر کے کنارے رکھے ہوئے ہیں اور مکانات اتنی دور پر ہے. وہ اس لیے ہے تاکہ سمندر کا جوش آتا ہے، جو موجیں آتی ہیں ان موجوں کا اثر انہیں معلوم کرنا پڑے. یہ پتھر اس کو روک لے.
یہ پتھر روکنے کے لیے ہے، انہیں عمارتوں کے لیے. اسی طریقے سے قلب کی حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کے ذریعے سے جو بری چیزیں آتی ہیں روک دیتے ہیں، کانوں کے ذریعے سے کانوں سے روکتے ہیں، زبان کے ذریعے سے، تاکہ آنکھ متاثر ہوئی اور اس کو الٹ دیا، قلب محفوظ رہے گا. اسی طرح وہ پتھروں سے جو پانی الٹ جاتا ہے تو تعمیر کی حفاظت ہے. اچھی بات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا. آج یہ میں نے جو بیان کیا ہے میں کچھ نہیں بیان کرنے کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے بیان کر دیا. اور واقعی میں سمجھتا ہوں کہ جو اب تک بیان کیا ان کا کوئی طریقہ خلاصہ ہی میں نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ دین اور تعلیم صرف ظاہر نہیں ہے ہمارا، باطن بھی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دین صرف کچھ کو کچھ ظاہری اعمال نہیں ہے، بلکہ دین باطن سے تعلق رکھتا ہے. اس کے اندر توکل ہے، اس کے اندر محبت ہے، اس کے اندر خشیت ہے. یہ نہیں کہ صرف ظاہر چیز ہے. جب یہ چیزیں اس دل میں رہیں گی تو پھر اصلی دل تم کو حاضر ہے. ظاہر بھی اور باطن بھی انشاءاللہ اس سے تم ترقی کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے نسبت سے محبت سے سب اللہ سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے. ماشاء اللہ ہمارے امام قاری کا نے بہت دن سے بیان کیا. اللہ ہم کو جزائے خیر دیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. ہم لوگوں کو ہر چیز سے عافیت عطا فرمائے. ہماری نماز کو نماز بنا دے، تلاوت کو تلاوت بنا دے اور صرف کے دل سے، صرف کے قلب سے اللہ تلاوت کی بھی توفیق دے، نمازوں کی توفیق دے. ذکر اللہ کا بھی کچھ اہتمام کرنے کو چاہیے. کم سے کم 100-200 مرتبہ کرنے سے ضرور بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ سلوک و تسلیم میں اس سے بڑھ کے کوئی مؤثر چیز رہی ہے. اللہ سب کو توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام مشاہد اعظام کے سلسلے میں یا اللہ تمام باتوں کو ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ.